سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی میں انتقال کر گئے۔ پرویز مشرف امریکن اسپتال میں زیر علاج تھے۔ جنرل پرویز مشرف 1943 کو نئی دلی میں پیدا ہوئے اور 1947 میں قیام پاکستان کے بعد والدین کے ہمراہ کراچی منتقل ہوئے۔ 1964 میں 29ویں PMA لانگ کورس سے فارغ التحصیل ہوئے۔ آرٹلری رجمنٹ کی 61ویں SP یونٹ میں کمیشن حاصل کیا اور پھر اسی یونٹ کی کمانڈ بھی کی۔ آرمی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے گریجویشن کی اور پھر رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز لندن میں زیر تعلیم رہے۔ پرویز مشرف پاک فوج میں آرٹلری، انفینٹری اور SSG یونٹ کا حصہ رہے اور 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی حصہ لیا۔ جنرل پرویز مشرف نے 25 بریگیڈ اور 41ویں ڈویژن بھی کمانڈ کی اور DG ملٹری آپریشن بھی رہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف مقرر کیا۔ اس وقت وہ کور کمانڈر منگلا تھے۔ ان کی سربراہی میں پاک فوج نے کارگل کی جنگ لڑی۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 کو ملک میں مارشل لاء نافذ کیا اور آرمی چیف کے ساتھ ملک کے چیف ایگزیکٹو بھی بن گئے۔ 20 جون 2001 کو ریفرینڈم کے نتیجے میں صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور 14 سے 16 جولائی 2001 کو نئی دلی میں ہونے والی آگرہ کانفرنس میں شرکت کی، لیکن مسئلہ کشمیر سمیت پاک بھارت دو طرفہ تنازعات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی اور مذاکرات کا کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہ ہوا۔ پرویز مشرف نے 2007 میں آرمی چیف کا عہدہ چھوڑنے کے بعد بطور سویلین صدر منصب سنبھالا۔ جنرل پرویز مشرف کے متنازع سیاسی فیصلوں اور آئینی ترمیم میں لیگل فریم ورک آرڈر سب سے اہم رہا، جس کے تحت 58(2)B تخت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار واپس صدر پاکستان کو دے دیا گیا۔ ان کی جانب سے دیے گئے NRO کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی۔ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان افتخار چودھری سے استعفیٰ طلب کیا اور انکار پر انہیں معزول کرتے ہوئے عبدالحمید ڈوگر کو نیا چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف وکلاء تحریک چلی، جس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کر دیا۔ تاہم جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا۔ ان کے دور میں 27 دسمبر کو لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کے اختتام پر بے نظیر بھٹو دہشت گردوں میں حملے میں شہید ہو گئی۔ 18 فروری 2008 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی نے اقتدار میں آتے ہی صدر پرویز مشرف کے خلاف مباحثے کی تیاری شروع کر دی، جس پر پرویز مشرف اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 1999 سے 2008 کے دوران جنرل پرویز مشرف پر 4 جان لیوا حملے ہوئے۔ مسلم لیگ کو اقتدار ملا تو انہوں نے آئین توڑنے کے جرم میں پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ درج کروا دیا، جس کے بعد خصوصی 2013 عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس دوران پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوتے رہے اور پھر بیمار ہونے پر علاج کی غرض سے مارچ 2016 میں دبئی چلے گئے، جس کے بعد انہیں دسمبر 2019 میں سنگین غداری کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنا دی۔